وہ وادی خون کی وادی تھی۔ شاید کاتب تقدیر نے اس کا نام خون سے لکھا تھا، تبھی تو وہ ہر وقت خون مانگتی تھی۔ وہ کشمیر کی وادی تھی جسے لوگ جنت کہتے تھے، لیکن وقت کے فرعونوں نے اسے جہنم بنا رکھا تھا، جس کی فضا میں ہر وقت بارود کی بو رہتی تھی، جہاں ہر لمحہ کسی بھی طرف سے آتی گولی کا دھڑکا لگا رہتا تھا، جہاں دن رات لاشیں اٹھائے جاتے تھے، اور ایسا ہی ایک لاشا آج پھر اٹھایا جانے والا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ذرا سستانے کو لیٹی تھی، ابھی کچی پکی نیند میں ہی تھی، جب باہر سے آتے شور کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شور میں شامل لوگوں کی آہو بکا سن کر ٹھٹکی اور فوراً دوپٹہ اوڑھ کر باہر آ گئی۔ گھر کے سب افراد پہلے ہی باہر تھے، وہ بھی گلی میں نکل آئی۔ ریحان کے گھر کے باہر رش دیکھ کر بے اختیار اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک پہنچی اور تمام تر ہمت مجتمع کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ گھر کے صحن میں رکھے پلنگ پر پڑے وجود کو دیکھ کر وہ چوکھٹ پر ہی جم گئی۔ ابھی کل ہی تو وہ ان کے ساتھ تھا، ہدایت دیتا، ان کی رہنمائی کرتا، ان کا سپہ سالار، اور اس وقت وہ بے جان پڑا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کاش اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتی۔ بس اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا اور نڈر تھا۔ 19 سال کی عمر میں ہی ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے چکا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ انہیں اس کی ضرورت تھی، کشمیر کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ کوئی اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ بے ہنگم سوچوں سے باہر آئی۔ ہوش میں آنے پر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ ان کے خفیہ گروپ کے سبھی ممبرز الگ الگ کونوں میں گم سم کھڑے تھے۔ پلنگ کے پائے کے ساتھ لگی خنسا یک ٹک اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر جگہ جگہ زخم اور کھروچ لگنے کے باوجود طمانینت بھرا احساس تھا۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت بھائی جس پر اسے فخر تھا، وہ اب نہیں رہا تھا۔ اذیت کی انتہا تھی جس سے اس محلہ کے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک ہی ہفتہ میں وہاں 2 جوان موتیں ہو چکی تھیں۔ یہ سردیاں بھی انہیں راس نہیں آئی تھیں، بلکہ انہیں کوئی موسم بھی راس نہیں آتا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف واپس آ گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں تو ہماری داد رسی کے لیے کسی محمد بن قاسم کو نہیں بھیجتا؟ کہاں ہے وہ تیرے دین کا پرچم لہراتا ایوبی لشکر؟ کہاں ہے وہ طارق بن زیاد جو اپنی کشتیاں جلا کر ہمیں اس جہنم سے نکالے؟ کہاں ہیں وہ سب مسلمان جو کسی ایک مسلمان کی آہ پر دوڑے چلے آئیں؟ کہاں رہ گئے ہیں وہ سب میرے مولا، کہاں رہ گئے ہیں؟ گھٹنوں میں سر دیے رونے کے ساتھ ساتھ خدا سے اس کی فریاد بھی جاری تھی۔ مالا دروازہ کھولو۔ مسلسل دروازہ پیٹنے کے ساتھ زینب بی بی کی پریشان سی آواز سنائی دی تو اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ تمہارے ابا صبح سے نظر نہیں آ رہے، تم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ وہ ہراساں چہرہ لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بستی کے موجودہ حالات نے سب کے ہی دلوں کو وہموں کا شکار کر دیا تھا۔ ایک ذرا سی آہٹ پر بھی دل دھڑک دھڑک جاتا تھا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ وہیں رکی چارپائی پر ڈھہ گئیں۔ کشمالہ بھاگ کر کچن سے ان کے لیے پانی لے آئی۔ کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو؟ مجھے لگتا ہے وہ انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ زینب بی بی نے اپنے وہموں کو زبان دی۔ انہوں نے گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ابا کو، ابھی آ جائیں گے، آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہو۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھا، وہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت تک انہیں آ جانا چاہیے تھا، اس وقت انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی پریشان سی ان کی خیریت کے لیے دعا مانگنے لگی۔ خنسا کے کمرے میں بیٹھے وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ یہ کمرہ گھر سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے ان کی خفیہ میٹنگ کے لیے مختص تھا، لیکن 2 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد ان میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔
वैसे भी इस जगह पर सबसे ज़्यादा रिहान की आवाज़ गूंजती थी। इस मकाम पर वही बोलता अच्छा लगता था। इन दरो दीवार को उसी की आवाज़ सुनने की आदत थी। उसके बोलने का अंदाज भी तो दिल मोह लेने वाला होता था। फिर हर प्लान बताते हुए एक एक बारीकी को ऐसे बयान करता था कि मज़ीद सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। उसका हर प्लान झोल से खाली होता था। ऐसे ही तो वो पाक इंटेलिजेंस का दिल दादा नहीं था। वो इन्हें आइडियल मानता था, इसीलिए हर काम इतनी सफाई से करता कि अपने पीछे कोई सबूत न छोड़ता। ये पाक इंटेलिजेंस से इसकी मोहब्बत ही तो थी कि अपने ग्रुप का नाम भी मारखोर रखा था। उसे बोलते देखकर खनसा दिल ही दिल में भाई के सदके वारी जाती थी। वो ऐसा ही था, कोई भी लड़की देखे तो देखती रह जाए। अगर वहाँ आम लड़कियाँ होती तो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी होती, लेकिन वो कश्मीर की बेटियाँ थीं जिन्हें हालात ने कभी मोहब्बत के बारे में सोचने ही नहीं दिया था। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हम रिहान का बदला लेंगे, हमें अपने भाई का बदला लेना होगा। अली ने सबसे पहले बोलने की हिम्मत की। इसकी आवाज़ पुरजोश थी। फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम कोई और भाई भी खो दें। खनसा ने खाली खाली नज़रों से कमरे के वस्त में देखते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है हम में कोई गद्दार है। अहमद ने भी अपना मुंह खोला। सब ने नासमझी से इसे देखा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अली ने पूछा। रिहान ने आखिरी मिशन से वापसी पर कहा था कि इसे किसी पर शक है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। शायद उसे खतरा था कहीं ग्रुप में फूट न डल जाए। और अगर पिछले दिनों के वाक़यात पर गौर किया जाए तो वही लोग टारगेट बने हैं जो किसी न किसी तरह मारखोर से वाबस्ता थे। सबसे पहले बिलाल, जो कभी कभी हमारा कोई पैगाम यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर देता था। फिर रिहान, और अब कशमाला के अब्बा अमजद अंकल का 2 दिन से कोई अता पता नहीं। अहमद ने इन सब की तरफ एक नज़र डालते हुए अपने ख्याल की वजाहत की। वो सब लम्हा भर के लिए सोच में डूब गए। उसकी बात ठीक भी हो सकती थी, लेकिन अगर ऐसा कोई है तो फिर वो कौन है? सबकी सोच इसी सवाल पर आन रुकी थी। अमजद अंकल का मारखोर से क्या ताल्लुक? मेरे ख्याल में अगर हम में कोई गद्दार होगा भी तो इसमें इतनी गैरत तो बाकी होगी ही कि किसी लड़की के बारे में ना बताए। हारिस ने सोचते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। गद्दार जब गद्दारी पर उतर आए वो कुछ भी कर सकता है, और वो जो कोई भी होगा मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अहमद ने हारिस की आंखों में आंखें डालते हुए मजबूत लहजे में कहा तो वो गड़बड़ा गया। वो लोग अब्बा को मेरी वजह से पकड़ कर ले गए हैं। कशमाला की आवाज़ पर सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी थीं। क्यों? गुल ने पूछा। मैंने मेजर आतिश को थप्पड़ मारा था। उन सब की तरफ देखते हुए कशमाला ने वजह के साथ सारी बात बताई थी। अगर ये वजह होती तो वो अब तक तुम्हें भी ले जा चुके होते। घर के मर्दों को वो इसीलिए पकड़ कर ले जाते हैं ताकि औरतों पे आसानी से हाथ डाल सकें। इसकी बात सुनने के बाद अहमद ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए एक और हकीकत बयान की। यही तो सिरा नहीं मिल सका अभी तक। वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। ये उनकी पहली ऐसी मीटिंग थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका था। 3 दिन गुजरने के बाद भी अमजद साहब का कुछ पता नहीं चला था। मोहल्ले वालों को भी समझ नहीं आ रही थी किस किस की दाद रसी करें। एक तरफ अभी बिलाल का गम ताज़ा था तो दूसरी तरफ रिहान की कब्र की मिट्टी गीली थी, और अब अमजद साहब का यूं पुरअसरार अंदाज में गायब होना। फिर भी वो इन सब का ख्याल रखने की कोशिश में लगे थे। बहुत से लोगों ने अमजद साहब को अपने अपने तौर पर ढूंढा भी था, लेकिन वो सब नाकाम रहे थे। ज़ैनब बीबी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, और वो दावर और अदीमा के सवालों के जवाब दे दे कर हलकान हो चुकी थी। इसीलिए चौथे दिन इसने दोनों को तैयार करके स्कूल भिजवा दिया, लेकिन अपने ग्रुप के कुछ लोगों को अदीमा का ख्याल रखने की ताकीद करना नहीं भूली थी। तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब तेज़ दस्तक सुनाई दी। वो भागती हुई दरवाजे तक आई थी। आजकल हर दस्तक पर इसका ऐसा ही हाल होता था। दरवाजे में खड़े अमजद साहब को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था।
اسی لیے بنا پلک جھپکے دیکھتے جا رہی تھی۔ مالا راستہ دو، یہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اسے دروازے میں جمے دیکھ کر احمد کو کہنا پڑا۔ اس کی بات پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اس نے اب غور کیا امجد صاحب کی دائیں ٹانگ پر پلستر بندھا ہوا تھا اور وہ احمد کا سہارا لیے بمشکل کھڑے تھے۔ وہ میکانکی انداز میں سائیڈ پر ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ آنسو ضبط کر کے رہ گئی۔ امجد صاحب کو دیکھ کر زینب بی بی کی حالت بھی کم بیش ایسی ہی تھی۔ کبھی وہ ان کے گھر واپس آنے پر روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگتی اور کبھی ان کے زخم دیکھ کر آنسو بہانے لگتی، تو کبھی احمد کو دعائیں دینے لگتی جو امجد صاحب کو بستی کے باہر زخمی حالت میں پڑے دیکھ کر انہیں ہسپتال سے مرہم پٹی کروا کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ ابا گھر آ گئے ہیں؟ سکول سے واپسی پر عدیمہ نے دروازے میں کھڑے کھڑے ہی آس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ دونوں بیگ سمیت ہی بھاگتے ہوئے اما ابا کے کمرے کی طرف گئے اور جا کر امجد صاحب سے لپٹ گئے۔ ابا کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ ان کے ساتھ لیٹے ہوئے سب سے پہلے داور نے ہی ان کے کراہنے کو محسوس کیا تھا۔ عدیمہ بھی ان کے سینے سے ہٹ کر ان کا جائزہ لینے لگی۔ آپ کو کس نے مارا ہے؟ عدیمہ کی نظریں ان کی ٹانگ پر جا ٹکی کیونکہ یہی بظاہر چوٹ انہیں نظر آ رہی تھی۔ باقی جس پر جو تشدد کے نشان تھے وہ کپڑوں نے چھپا لیے تھے۔ کسی نے نہیں، بس پہاڑ سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ ان کے معصوم چہروں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ ان کو مزید پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ابا مجھے آپ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگلی بار آپ کہیں جائیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا، داور نے کہتے ہوئے امجد صاحب کے ہاتھ پر اپنا ننھا ہاتھ رکھا تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی۔ باقی باتیں بعد میں کر لینا، اب اپنے ابا کو آرام کرنے دو، جاؤ جا کر وردی بدلو اور کھانا کھاؤ۔ شوہر کے چہرے پر آئے تکلیف کے تاثرات کو جانچتے ہوئے زینب بی بی نے انہیں وہاں سے اٹھایا۔ گو کہ ان دونوں کا وہیں سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے تابعداری سے اٹھ گئے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بچوں کو لے کر پاکستان چلے جاتے ہیں، امجد صاحب نے سوچتے ہوئے زینب بی بی سے کہا جو ان کی کمر پر لگے زخموں پر مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ آنسو بہانے میں بھی مصروف تھیں۔ چلے جائیں گے، پہلے آپ ٹھیک تو ہو جائیں، زینب بی بی نے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ سنو، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم بچوں کو لے کر راولپنڈی چلی جانا، وہاں باسط بھائی رہتے ہیں، وہ ضرور مدد کریں گے۔ امجد صاحب نے بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے کسی دور کے کزن کا نام لیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ہم انشاءاللہ مل کر پاکستان جائیں گے۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑا گئیں۔ میرے دل کو دھڑکا لگ گیا ہے زینب، کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مالا بڑی ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس پر کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے۔ ہلدی والا دودھ گرم کر کے لاتی کشمالہ کے کانوں میں بھی ان کے الفاظ پڑے تھے اور وہ بے اختیار شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ مالا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ جو دودھ کا کپ رکھ کر جانے لگی تھی، باپ کی آواز پر خاموشی سے لب کاٹتے ہوئے ان کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ گہری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے، جس کو اندر ہی اندر باپ کی تکلیف کھائے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی بظاہر حوصلہ سے کام لے رہی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکا تو وہ ضبط کھو بیٹھی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے وہ لوگ آپ کو پکڑ کر لے گئے تھے، میری وجہ سے آپ کو اتنی اذیت ملی، آپ کی تکلیف کی ذمہ دار میں ہوں، ابا میں آپ کی قصوروار ہوں، وہ روتے ہوئے مسلسل کہے جا رہی تھی اور امجد صاحب اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے؟ کچھ دیر رو لینے کے بعد جب اس کے آنسو تھمے تو انہوں نے پوچھا۔ زینب بی بی پہلے ہی کچن سمیٹنے کے لیے کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ ان کے پوچھنے پر اس نے اٹکتے ہوئے میجر آتش سے ہونے والی ملاقات کا سارا قصہ سنا دیا، لیکن عدیمہ والی بات کو دانستہ چھپا گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک اور پریشانی پال لیں۔ ابا مجھے معاف کر دیں،
مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ امجد صاحب کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر اس نے ان کے برف ہوتے ہاتھوں پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھے تھے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ امجد صاحب نے اس کا ماتھا چوما تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر تفکر کی واضح لکیریں نظر آ رہی تھیں اور وہ اسے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اگر وہ باپ کی مزاج شناس نہ ہوتی تو شاید دھوکہ کھا جاتی۔ اب تم جا کر آرام کرو، اور ہاں، کل تم تینوں سکول سے چھٹی کر لینا۔ اس کی کھوجتی نظروں سے بچنے کے لیے امجد صاحب نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تو وہ تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ پتہ نہیں اب میجر صاحب کی واپسی کب تک ہو، اور لڑکی کے بارے میں بھی کوئی ہدایات دے کر نہیں گئے۔ ان کے ذہن میں قید کے دوران سنی گئی ایک آواز کی باز گشت گونجی، اور وہ معاملہ کی کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگے۔ نیم روشنی میں ڈوبے ایک منزلہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے کھڑے اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سفر کی تھکاوٹ دور کرنی چاہی، اور اگلے ہی پل دروازے پر لگاتار دستک دینے لگا۔ کون پاگل ہے؟ آ رہا ہوں، ذرا جو انتظار کر لے۔ 10 منٹ کی دستک کے بعد نیند میں ڈوبی ہوئی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ اب دستک دینے والے کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چلنے لگی تھی۔ کمینوں، کیا بھنگ پی کر سو رہے تھے؟ دروازہ کھولتے ہی وہ دھاڑا، جبکہ اسے دیکھ کر دروازہ کھولنے والے کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ ماتھا تک لے جا کر میجر آتش کو سلوٹ کیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ ارد گرد بکھری شراب کی بوتلوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دوسروں کے بارے میں پوچھا۔ سب سو رہے ہیں سر۔ ویسے تو وہ اچھے دوست تھے، لیکن جب اس کا موڈ خراب ہوتا تھا تو وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے ہی بات کرتا تھا۔ ابھی جا کر سب کو اٹھا کے لا۔ صوفے پر ڈھاتے ہوئے اس نے حکم دیا۔ اگلے ہی پل 5 نفوس اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں صرف اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ چند گالیوں سے نوازتے ہوئے اس نے بکھری بوتلوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن کسی نے بھی جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ شاہی مزاج برہم دیکھ کر وہ یہی تکنیک اپنایا کرتے تھے۔ اس لڑکی کے باپ کا کیا کیا تم لوگوں نے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اس نے رعونت سے پوچھا۔ 3 دن رکھا تھا، آپ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا تو پھر چھوڑ دیا، لیکن اچھے سے مرمت کر دی تھی۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ اب کوئی مزاحمت کرنے کے قابل تو نہیں رہا نا؟ بالکل نہیں، کبیر نے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی، دروازہ کھولنے والے نے بتایا۔ 5 منٹ ہیں تم لوگوں کے پاس، جلدی تیار ہو کر آ جاؤ، ایک ضروری مشن پہ جانا ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ کوئی آفیشل مشن ہے؟ کبیر کو ابھی ابھی گڈ ملا تھا، اسی لیے اس نے پوچھنے کی ہمت کی۔ تم لوگوں کی بھابھی کو لینے سسرال جانا ہے۔ اس نے اطمینان سے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی۔ اس وقت اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ نہیں، صبح پورے بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کر جاؤں گا، اور محلہ والوں کو بھی شریک کر لیں گے۔ ان کی حیرت پر وہ جل کر بولا۔ وہ مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں کے لوگ ہمیں دیکھ کر بھڑک گئے تو؟ ایک نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ الو کے بٹھے، اسی لیے تو اس وقت جا رہے ہیں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گھر والوں نے شور مچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی سکون کی نیند سلا دیں گے۔ مجھے آج ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ وہ 4 دن بعد لوٹا تھا، جس دن امجد صاحب کو پکڑوایا تھا اس نے اسی دن کشمالہ کو بھی اٹھوانے کا پلان بنایا تھا، لیکن پھر 3 فوجی گاڑیوں پر ہوئے حملے کی وجہ سے اسے انکوائری کے لیے بلایا گیا، اور اس کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور وہ چھوٹی والی؟ کبیر کی سوئی ابھی تک چھوٹی والی پر ہی اڑی ہوئی تھی۔ اسے بھی لے آئیں گے۔ اب کیا تم لوگ میرے سر پر ہی کھڑے رہو گے؟ جلدی کرو۔ اس کے دھاڑنے پر وہ سب تیار ہونے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہی فضا میں جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز گونجی، جس کا رخ کشمالہ کے گھر کی طرف تھا۔ زینب، جلدی اٹھو زینب۔ امجد صاحب نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان کا کندھا ہلایا۔ کیا ہوا امجد؟ آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ بوکھلا کر اٹھی تھیں، اور امجد صاحب کے اڑے رنگ دیکھ کر ان کا خیال امجد صاحب کی تکلیف کی طرف ہی گیا تھا۔ نہیں، تم جلدی تیاری کرو اور ابھی اسی وقت بچوں کو لے کر غار میں چلی جاؤ۔
ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے نیا حکم صادر کیا جس نے زینب بی بی کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے امجد؟ کچھ تو بتائیں۔ باہر اتنا اندھیرا ہے، اس وقت میں بچوں کو کہیں بھی اکیلی کیسے لے جا سکتی ہوں؟ صبح تو ہونے دیں۔ زینب بی بی کے چہرے پر صاف پریشانی نظر آنے لگی تھی اور امجد صاحب چاہ کر بھی انہیں اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتا سکے جس میں انہوں نے کچھ بھیڑیوں کو کشمالہ کی طرف بڑھتے دیکھا تھا اور اسی سے ڈر کر ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسے ہی وہم پال رہے ہیں؟ آرام سے سو جائیں، آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ زینب بی بی انہیں تسلی دیتے ہوئے پاس رکھی پائنتی پہ پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ وقت نہیں ہے بحث کا، جلدی تیاری کرو، میں بچوں کو اٹھاتا ہوں۔ امجد صاحب کہتے ہوئے بیڈ کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس حال میں تو بالکل نہیں، زینب بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ پاگل مت بنو، جلدی ضروری سامان باندھو، میں اپنے بچوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ کشمالہ کی زندگی خراب ہو جائے؟ امجد صاحب نے گھرکا تو وہ بادل نخواستہ جانے کے لیے سامان باندھنے لگیں جو کھانے پینے کی ضروری اشیاء کے علاوہ چند کپڑوں پر مشتمل تھا۔ میجر آتش کے بارے میں وہ پہلے ہی انہیں بتا چکے تھے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ان کا ڈر سمجھ سکتی تھیں۔ داور اور ادیمہ چھوٹے تھے، انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی ہمیشہ غار میں ایسے ہی رات کے وقت سب سے چھپتے تھے۔ وہ ان کے خاندان کا راز تھا جس سے کوئی اور واقف نہیں تھا۔ وہ ان کے لیے پکنک پوائنٹ تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ بس داور نے باپ کے ساتھ نہ چلنے کا پوچھا تھا جسے انہوں نے بعد میں ان کے پیچھے آنے کی تسلی دیتے ہوئے بڑے آرام سے ٹال دیا۔ لیکن کشمالہ کو سب سمجھ آ رہا تھا اور وہ بے بس کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اس نے پیچھے کے دروازے پر کھڑے ایک بار پھر وہی بات دہرائی جو نہ جانے اب تک کتنی بار کہہ چکی تھی۔ میں ابھی چل نہیں سکتا، تم لوگوں پر اضافی بوجھ ہوں گا، حالات بہتر ہونے کے بعد آ جاؤں گا، انہوں نے تسلی دی۔ ابا آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں، پھر بیٹا سمجھیں بھی، میں آپ کو سہارا دے کر لے جاؤں گی، اور آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی ہر طرح کے حالات سے نبٹ لے گی۔ وہ جانتی تھی میجر آتش والی بات کی وجہ سے ہی ابا انہیں یوں آنن فانن بھیج رہے ہیں، اسی لیے ایک بار پھر منانا چاہا۔ مالا باتوں میں وقت ضائع نہیں کرو، جلدی نکلو اور بہن بھائی کا خیال رکھنا۔ وہ حسرت سے باپ کا چہرہ تپتی باہر نکل گئی۔ پیچھے امجد صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے پیاروں کو خود سے دور جاتے دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ زینب بی بی بار بار مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ پلو سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ مختصر سا زاد راہ لیے وہ لوگ انجان سفر پہ نکل گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ موت کے سفر پر نکلے ہیں، اور اس سفر میں کام آنے والی سب سے قیمتی چیز کفن ساتھ رکھنا بھول گئے تھے۔